السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی، میں وعلیکم نے السلام پوچھنا ورحمۃ کیا اللہ۔ یہ صحیح حدیث سے بات ثابت ہے کہ قیامت والے دن، جس دن قیامت واقعہ ہوگی، اس دن دنیا میں کوئی مسلمان نہیں ہوگا؟ یعنی کہ جیسے جمعے والے دن حدیث میں آتا ہے کہ جمعے کو قیامت ہوگی، تو قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ ایک ایسی ہوا چلائے گا جو تمام مومنین اور مسلمانوں کے روح قبض کر لے گی، اور قیامت والے دن کوئی بھی مسلمان نہیں ہوگا دنیا میں، اور قیامت والے دن جن لوگوں کو موت آئے گی وہ سب غیر مسلم ہوں گے۔ پلیز رہنمائی فرمائیے، جزاک اللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ صحیح ثابت شدہ احادیث میں یہ بات تفصیل سے بیان کی گئی ہے، واضح طور پر ہے کہ قیامت صرف بد لوگوں پر ہی قائم ہوگی، حتیٰ کہ زمین پر اللہ تعالیٰ کا نام لیوا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن یہ معاملہ دنیا کی انتہائی آخری عمر میں ہوگا، جو کہ مسیح دجال کے ظہور اور پھر سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہونے کے بعد ہوگا۔ اس سے پہلے اسلام اور مسلمانوں کا غلبہ بھی ہوگا اور زمین پر شریعت کا نفاذ بھی ہو چکا ہوگا، جیسے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان قریب تمہارے اندر ابن مریم عادل حکمران بن کر نازل ہوں گے، وہ صلیب توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیے کا خاتمہ فرما دیں گے۔ مال کی فروانی ہوگی کہ کوئی بھی اسے لینے کے لیے تیار نہ ہوگا۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے نقل کیا ہے۔ نیز صحیح مسلم میں یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی قسم، ابن مریم عادل حکمران بن کر ضرور نازل ہوں گے، وہ صلیب توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیے کا خاتمہ فرما دیں گے۔ جوان اونٹنیاں کھلی چھوڑ دی جائیں گی، انہیں کوئی بھی اہمیت نہیں دے گا، باہمی کینہ، بغض اور حسد ختم ہو جائے گا، انہیں دولت وصول کرنے والے کے لیے بلایا جائے گا، لیکن کوئی بھی دولت وصول کرنے کے لیے تیار نہ ہوگا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ لوگ جوان اونٹنی رکھنے کے لیے بھی تیار نہ ہوں گے، کیونکہ مال کی فراوانی بہت ہو جائے گی، خواہشات کم ہوں گی اور کسی چیز کی ضرورت نہ ہوگی، کیونکہ انہیں قیامت کے قریب آنے کا یقین ہو چکا ہوگا۔ اس حدیث میں جوان اونٹنی کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ عرب کے ہاں یہ سب سے قیمتی اثاثہ سمجھا جاتا ہے۔ اس حدیث میں مذکور مرحلہ اسلام مسلمانوں کے عروج کا ہے۔ اس کے بعد وہ مرحلہ شروع ہوگا جب اہل ایمان کی تعداد کم ہو جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ ایسی ہوا بھیجے گا جو باقی ماندہ مومنین کی روحیں قبض کر لے گی اور دنیا میں صرف شریر لوگ ہی بچ جائیں گے جن پر قیامت قائم کی جائے گی، جیسے کہ صحیح مسلم میں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک زمین پر اللہ اللہ کہنے والے ہوں گے۔ ایسی ہی مسند احمد میں سیدنا عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یقیناً وہ لوگ سب سے بدترین ہوں گے جن پر قیامت قائم ہوگی، اور وہ زندہ ہوں گے، اور وہ لوگ بھی بدترین ہوں گے جو قبروں کو سجدہ گاہ میں بنا لیتے ہیں، یعنی کہ قبروں پر سجدہ کرتے ہیں، جو کہ آج کل آپ درگاہوں پر دیکھ رہے ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، صحیح مسلم کی روایت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں دجال نمودار ہوگا اور 40 تک رہے گا، تو اللہ تعالیٰ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیں گے، وہ عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشابہت رکھتے ہوں گے، سیدنا عیسیٰ اسے ڈھونڈیں گے اور اسے ہلاک کر دیں گے، پھر لوگ 7 سال تک اس حالت میں رہیں گے کہ کوئی سے 2 آدمیوں کے درمیان بھی دشمنی تک نہ ہوگی، کہ
اتنی میل ملاپ اور محبت ہوگی کہ آپس میں دشمنی ختم ہو جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ شام کی طرف سے ایک ٹھنڈی ہوا چلائے گا تو وہ اس زمین پر ایک ایسا آدمی نہیں رہے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا، مگر وہ ہوا اس کی روح قبض کرے گی۔ یہاں تک کہا گیا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص پہاڑ کے اندر گھس جائے گا تو وہاں بھی وہ ہوا داخل ہو جائے گی اور اس کی روح قبض کر لے گی۔ آپ نے مزید فرمایا یہاں تک کہ روئے زمین پر صرف پرندوں جیسے ہلکے پن اور درندوں جیسے عقلیں رکھنے والے بدترین لوگ یہاں اس دنیا میں باقی رہ جائیں گے، نہ اچھائی کو اچھا سمجھیں گے نہ برائی کو برا جانیں گے۔ شیطان کوئی شکل اختیار کر کے ان کے پاس آئے گا اور کہے گا کیا تم میری بات پر عمل نہیں کرو گے؟ وہ کہیں گے ہاں ہمیں حکم دیجئے کیا ہمیں کرنا ہے۔ وہ انہیں بت پوجنے کا حکم دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ بدترین لوگ ہوں گے جن پر قیامت واقع ہوگی اور مسلمانوں کی اللہ رب العالمین روحوں کو قیامت سے قبل قبض فرما لے گا۔ گدھوں کی طرح مرد عورتوں کے ساتھ لوگوں کے سامنے ہی جسمانی تعلقات قائم کریں گے جیسے گدھے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی اطاعت اور رضا کے موجب کام کرنے کی توفیق بخشے۔ مجھے امید ہے وضاحت ہو گئی ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔